السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے یہ بانگ درا میں 63 نمبر پر ہے اور نظم کا عنوان ہے محبت۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا اشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے۔ عروس شب رات کی دلہن، زلفیں بال نا اشنا بے خبر، خم بل ڈالنا، آرائش و زیبائش لذت رم، بھاگ کر چھپ جانے کا مزہ۔ علامہ اقبال اس نظم میں اس دور کی بات کر رہے ہیں جب کائنات نئی بنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ابھی رات کی جو دلہن ہے اس کی زلفیں آرائش و زیبائی سے نا اشنا تھی، ابھی رات کی خوبصورتی نمودار نہیں ہوئی تھی، اور آسمان پر جو ستارے ہیں یہ بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے تھے۔ رات کی تاریکی میں ان ستاروں نے چمکنا ہے اور صبح ہوتے ہی ان کو بھاگ کر چھپ جانا ہے۔ اس عمل سے ستارے بھی ابھی ناواقف تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات نئی بنی تھی، کائنات کی جو تخلیقات تھی یہ اپنے فرائض سے بے خبر تھی۔ قمر اپنے لباس سے نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے۔ قمر چاند لباس نو، نیا لباس، بیگانہ اجنبی، گردش چکر لگانا، آئین مسلم مکمل قانون، مکمل طریقہ۔ فرماتے ہیں کہ چاند بھی نیا بنا تھا اور اس کو جو روشنی کا لباس پہنایا گیا تھا یہ اس لباس سے نو میں اجنبی سا لگ رہا تھا، اور یہ اس بات سے بھی ناواقف تھا کہ میں نے زمین کے گرد چکر لگانا، یعنی جو اس کے لیے آئین بنایا گیا تھا، طریقہ بنایا گیا تھا کہ اس نے زمین کے گرد چکر لگانا ہے، تو اس پکے آئین سے چاند بھی نا اشنا تھا۔ ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابھری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم میں۔ مذاق زندگی کا ذوق پوشیدہ چھپا ہوا، پہنائے عالم کائنات کی وسعت۔ فرماتے ہیں کہ دنیا ابھی تخلیق ہوئی تھی اور یہ تاریکیوں کے گھر سے ابھی ظاہر ہوئی تھی، اور زندگی کا جو ذوق تھا، زندگی کی جو لذت تھی یہ کائنات کی وسعتوں میں پوشیدہ تھی، یعنی ابھی زندگی کی رنگینیاں سامنے نہیں آئی تھی۔ کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے۔ کمال نظم ہستی، زندگی کے نظام کی خوبصورتی، ہویدا ظاہر ہونا، چشم خاتم انگوٹی کی آنکھ۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کا جو نظام ہے یہ ابھی تخلیق ہو رہا تھا، اور جس طرح بغیر نگینے کے انگوٹی کی خوبصورتی نہیں ہوتی، اسی طرح کائنات میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی، کیونکہ کائنات میں زندگی کی چہل پہل شروع نہیں ہوئی تھی۔ سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے۔ عالم بالا اوپر کی دنیا، عالم ملکوت، کیمیا گر وہ شخص جو تانبے سے سونا بناتا، بہت بڑے دانشور عقل مند انسان۔ صفا تھی، پاکیزہ تھی، خاک پا پاؤں کی مٹی، ساغر جم ایران کے بادشاہ جمشید کا پیالہ جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو عالم ملکوت ہے، فرشتوں کی دنیا ہے، وہاں پہ ایک کیمیا گر رہتا تھا، وہاں پہ ایک ہوشیار انسان رہتا تھا۔ یہ اس قدر عظیم تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے جو خاک ہے یہ جام جمشید سے زیادہ پاکیزہ تھا۔ لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے۔ اکسیر اہم ترین چیز، وہ شے جس سے دوسرے شے کی ماہیت بدلے، دھات کو سونا بنانا۔ فرماتے ہیں کہ عرش پر ایک اکسیر کا نسخہ لکھا گیا تھا، یعنی راز کی بات لکھی ہوئی تھی، اور فرشتوں کی یہ کوشش تھی کہ اس راز کو چشم آدم سے چھپایا جائے، یعنی اس راز کے بارے میں انسان کو پتہ نہ چلے۔ نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا عظیم نام۔ فرشتے اس راز سے انسان کو دور رکھنا چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس راز سے انسان واقف ہو، تو اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا
ضائع ہو جاتا، لیکن جو انسان تھا اس کی کوشش تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس نسخے کے بارے میں جان جاؤں، اور وہ اس نسخے کو اسم اعظم سے بھی بڑا مانتا تھا۔ بڑھا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب تمنائے دلی آخر بر آئی سایہ پہم سے۔ تسبیح خوانی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، تمنائے دلی خواہش بر آئی پوری ہو گئی، سایہ پہم مسلسل کوشش۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیمیاگر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بہانے عرش کے قریب آیا اور اس نسخے کو پا لیا۔ بڑی جدوجہد کے بعد کیمیاگر کی دلی خواہش پوری ہو گئی اور وہ اس نسخے تک پہنچ گیا۔ پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے برگاہ حق کے محرم سے۔ پھر آیا یعنی گھمایا، فکر اجزا نسخے کے اجزاء، میدان امکان یعنی کائنات، محرم رازدان۔ کہتا ہے کہ جب کیمیاگر کو یہ نسخہ ملا تو اس نسخے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ پوری کائنات میں گھوما پھرا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک رازدان تھا، اس لیے کوئی بھی بات اس سے چھپتی نہیں تھی، وہ ہر بات کی تہ تک پہنچ جاتا تھا۔ چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے۔ اب جب نسخہ اس کو ملا تو اس کو اکسیر بنانے کے لیے اس نے کائنات کی مختلف چیزوں کی آمیزش کی، مختلف چیزوں کو تلاش کر کے ان سے ایک مرکب بنایا۔ سب سے پہلے اس نے تارے سے تھوڑی سی چمک لے لی، اور پھر چاند سے تھوڑا سا داغ جگر یعنی درد اور سوز لیا، اور اندھیرے کی بکھری ہوئی زلفوں سے تھوڑی سی تاریکی بھی حاصل کر لی۔ تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے۔ کہتا ہے کہ اس نے بجلی سے تھوڑی سی بے قراری حاصل کر لی، حور سے پاکیزگی لے لی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے تھوڑی سی حرارت لے لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے۔ ربوبیت پروردگاری، بے نیازی بے پرواہ ہونا، ملک فرشتے، افتادگی عاجزی۔ پھر کہتا ہے کہ اس کیمیاگر نے اللہ کی جو بے نیازی ہے اس سے تھوڑی سی بے نیازی حاصل کر لی، اور فرشتوں اور شبنم سے عاجزی بھی حاصل کر لی۔ پھر ان اجزاء کو گھولا چشم حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ چشم حیواں آب حیات۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ تمام چیزیں کیمیاگر نے حاصل کر لی تو پھر ان تمام چیزوں کو آب حیات کے پانی میں گول لیا، اور اس سے جو مرکب تیار ہوا، اس سے جو اکسیر تیار ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کی طرف سے محبت کا خطاب ملا، محبت کا نام ملا۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جو سب سے پیاری چیزیں ہیں، سب سے حسین چیزیں ہیں، ان سب کو ملا کے جو جذبہ تخلیق کیا گیا ہے وہ محبت کا جذبہ ہے۔ محوس نے یہ پانی ہست نوخیز پر چھڑکا، گرہ کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے۔ محوس طلب کرنے والا، طلبگار، ہستی نوخیز نئی زندگی۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ مرکب مکمل طور پر تیار ہو گیا تو پھر اس مرکب کو نئی زندگی پر چھڑک دی گئی، اور اس چھڑکاؤ سے دنیا میں جو رنگینیاں تھی، جو خوبصورتیاں تھی، ان میں حرکت آنے لگی اور دنیا کا نظام چلنے لگا۔ ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ کے اپنے ہمدم سے۔ کہتا ہے کہ تمام چیزوں میں دھیرے حرکت پیدا ہو گئی، اور جو ذرے محو خواب تھے، سو رہے تھے، وہ بھی جاگ گئے اور اپنے ہم جنسوں کے گلے لگنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات میں زندگی کا آغاز ہو گیا۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی، داغ پائے لالا زاروں نے۔ خرام ناز کے ساتھ چلنا، آفتاب سورج، چٹک کھلنا، لالا زار لالا کے پھولوں کا چمن۔ فرماتے ہیں کہ محبت کے چھڑکاؤ کے ساتھ ہی آسمان پر سورج ایک ناز کے ساتھ چلنے لگا، اور ستارے بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے گردش کرنے لگے، چمکنے لگے، اور چمن میں پھول کھلنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ لالا کے پھولوں کو بھی داغ مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے دنیا میں خوبصورتی پھیل گئی، دنیا کا نظام چلنے لگا۔